میرے محترم بزرگ، کلام پاک کے اوپر ایک چھوٹا سا میں حضرات کو واقعہ پیش کر دوں۔ ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا۔ اس نے زندگی کے اندر کبھی اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن جب اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی پیٹ سے تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے تو زندگی کچھ بھروسہ نہیں ہے، ڈاکو جو ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں کون کب کس کو مار دے، کہاں سے کوئی حملہ کر دے اس کے اوپر۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں چاہے زندہ رہوں نہ رہوں، ایک بات دھیان سے سن لے کہ جب جو بھی پیٹ کے اندر تیرے ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو تجھے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو میری طرح نہیں بنانا، تجھے اس کو حافظ بنانا ہے، تجھے اس کو مدرسے کے اندر بھیجنا ہے، اس کو اچھا انسان بنانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس ڈاکو کا انتقال ہوا۔ فرشتے، جب ڈاکو تھا زندگی پر چوری چکاری، لوگوں کو مارنا پیٹنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، جب مرا ہے تو مرتے ہی فوراً اس کے اوپر عذاب ہونا شروع ہو گیا۔ قبر کے اندر فرشتے عذاب دے رہے ہیں، ادھر بیوی حاملہ ہے، بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی بیوی کو خیال آیا، اس کے باپ نے کہا تھا کہ تجھے اس کو مدرسے کے اندر بھیجنا ہے۔ جیسے ہی چھوڑا میرے محترم بزرگ کو بچہ بڑا ہوا اور اس نے بولنا شروع کیا، اس کی ماں مدرسے کے اندر چھوڑ کر آئی، ادھر اس بچے نے کلام پاک کی شروع کیا اور قاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ٹوٹی پوری زبان کے اندر، صحیح سے بچے سے حروف بھی ادا نہیں ہوتے، لیکن میرے محترم بزرگوں ادھر فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم کر دیا کہ اس کے عذاب کو ختم کر دو، اس کے عذاب کو روک دو۔ فرشتے کہنے لگے اللہ اس کو تو عذاب ہو رہا تھا، کہ کون سا عمل اس کا آپ کے پاس آیا ہے، مرنے کے بعد تو کوئی انسان نیک عمل بھی نہیں کر سکتا، اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ آپ نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محترم بزرگوں قابل غور بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بچہ، اس کی اولاد کو ہم یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ مہربان اور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور میں اس کے اوپر عذاب دوں، یہ مجھے شرم آتی ہے۔ اولاد کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ معاف کرنے رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری غیرت، یہ مجھے شرم آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، کلام پاک کی اتنی بڑی برکت ہے، انسان جب خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کلام پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ جب انسان بچہ مدرسے کے اندر حفظ کرنے جاتا ہے، اس کو دیکھا دیکھ رشتہ دار اور بھی اپنے بچوں کو حافظ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ جب میں نے کلام پاک پڑھنا حفظ کرنا شروع کیا تھا، تب میرے رشتہ داروں میں کئی ساری میری خالہ ہیں، وہ کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا بھی اللہ نے وقت جو پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ روزانہ اپنے وقت دیں، چاہے پاؤ پارا کلام پاک کا پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اور جو نہیں پڑھ سکے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور بالکل ہی زیادہ ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو کلام پاک پڑھائیں اور حفظ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔